فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی نظر پڑی ام معبد کی جھوپڑی پر، یہ اس گزرگاہ پر تھی اور اتنے سخی تھے یہ خامد بیوی ابو معبد اور ام معبد، اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے، آنے جانے والوں کو رہائش بھی دیتے، کھانا بھی دیتے۔ خلاصہ میرے محبوب وہاں پہنچے ہیں اور میرے پیارے پیغمبر نے ابو بکر سے فرمایا اس سے کہو کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے بھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا اماں جی ذرا بتلائیے نا کچھ کھانے پینے کے لیے۔ کہنے لگی آج ہی گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، بکریاں تھی جو وہ بھی میرا خامد لے گیا ہے چرانے کے لیے، ابھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے محبوب کی نظر پڑی ایک کمزور بکری کھڑی ہوئی ہے، لاغر بکری کھڑی ہوئی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر اسے کہو اجازت دے میں اس سے دودھ دو لوں نا۔ ام معبد عرض کرتی ہے آقا دودھ نہیں ہے، یہ بکری بالکل لاچار ہے، کمزور ہے، اس لیے میرا خامد اسے ساتھ لے کر نہیں جاتا، اس کے تھنوں میں کوئی دودھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل لاغر اور کمزور ہے۔ سیدنا میرے صدیق اکبر سے میرے محبوب نے فرمایا اسے کہو ذرا دے تو صحیح نا۔ اس مائی نے جب دی میرے محبوب نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ میرے محبوب ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، رب سے برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا میں معبد سے اماں ذرا برتن تو لے آنا، وہ بڑا برتن لے کر آئی۔ میرے محبوب نے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ دھویا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا پہلے اس اماں کو دے وے یہ پی لینا۔ ام معبد نے دودھ پیا۔ میرے محبوب نے فرمایا عامر تو بھی ذرا پی لے، اس نے پیا۔ میرے پیغمبر نے پھر دودھ دھویا، پھر میرے پیارے پیغمبر نے دوسری مرتبہ دھو کر سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر دودھ پی۔ صدیق اکبر نے دودھ پیا، پھر میرے محبوب نے پیا، پھر میرے پیغمبر نے تیسری مرتبہ دودھ دھویا، فرمایا اماں اس کو رکھ لینا گھر کے اندر کام آئے گا۔ میرے محبوب روانہ ہوئے، شام کو ابو معبد آیا نا، گھر کے اندر خوشبو مہک رہی ہے، کہنے لگا او ذرا بتلا تو صحیح اللہ والی ہے، ذرا بتلا آج کون سا مہمان آیا ہے؟ عرصہ گزر گیا، ہمارے گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اتنی خوشی میں نے محسوس نہیں کیا آج تک اتنی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، بتلا ذرا کون آیا ہے؟ ام معبد کہنے لگی جو آیا تھا وہ کوئی عام نہیں تھا، آج تک میں بھی دیکھتی آ رہی ہوں، اس کا چہرہ بڑا چمکتا ہوا، 14ویں کا چاند بھی سامنے آ جائے تو وہ بھی شرما جائے نا، اس کے بال رخسار سے پیارے تھے نا، پورا نقشہ جو بخاری کے اندر موجود ہے، وقت نہیں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پورا کھینچ کے بتلانے لگی۔ ابو معبد کہنے لگا اللہ کی بندی ہے پھر کیا دیکھا تو نے؟ انہوں نے کہا یہ دودھ بھی رکھ کے گئے ہیں نا، وہ بکری جو لاغر اور کمزور تھی آج اتنی حشاش بشاش کھڑی ہوئی ہے نا۔ کہنے لگا پھر تو معلوم یہی ہوتا ہے آخری پیغمبر جس کی انتظار میں ہے وہ آ گئے ہیں۔ زندگی